رات کے اندھیرے میں وہ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا اور نیلی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو موت سے ٹکرا جانے کا حوصلہ دے۔ "مجھے وہ دوبارہ مل گیا ہے"، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ "کون؟" "وہی جو انسان نہیں مگر جس سے میں محبت کر بیٹھی تھی"۔ ماہین ایک انتہائی خوبصورت نازک سی لڑکی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک جادو تھا، جیسے کوئی اور دنیا میں چھپی ہو۔ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں فائن آرٹس کی طالبہ تھی۔ اس کی زندگی عام تھی، لیکن اس کی تصویروں میں ہمیشہ کوئی پراسرار کردار ہوتا۔ ایک لمبا، سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا شخص جس کا چہرہ دھندلا ہوتا۔ اس کی دوستیں پوچھتیں، "یہ کون ہے؟" ماہین ہنس کر کہتی، "پتہ نہیں، شاید میرے خوابوں کا راکشس"۔ یونیورسٹی کے ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے شمالی علاقہ جات کے ایک پرانے سنسان گاؤں جانا پڑا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے درمیان ایک گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا۔ وہاں ایک بزرگ پراسرار جن کی کہانیاں سنایا کرتے تھے، جو صرف چاندنی راتوں میں ظاہر ہوتا تھا، اور جس کی محبت میں ایک لڑکی پاگل ہو گئی تھی اور پھر غائب۔ ماہین نے اس کہانی کو ہنسی میں اڑا دیا، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں پہنچی، اسے عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی ہر وقت اسے دیکھ رہا ہو۔ چاندنی رات تھی۔ ماہین جنگل کی طرف اسکیچ بنانے نکلی۔ اچانک اسے ایک سایہ دکھائی دیا اور پھر ایک آواز، "تمہاری تصویریں مجھے بہت پسند آئیں"۔ وہ پلٹی تو ایک دلکش پراسرار شخص سامنے کھڑا تھا، لمبا قد، سیاہ لباس اور آنکھوں میں روشنی جیسے چمکتے تارے۔ وہ زال تھا، نہ مکمل انسان نہ مکمل جن۔ ماہین کو نہ جانے کیوں اس سے ڈر نہیں لگا۔ وہ اسے روز ملنے لگی۔ زال نے اسے اپنی دنیا کے بارے میں بتایا، ایک جناتی قبیلہ جو انسانوں سے دور مگر ان کے قریب رہتا ہے۔ زال ایک باغی تھا جو انسانوں کی محبت کو مانتا تھا۔ دونوں کے درمیان عشق پروان چڑھنے لگا، لیکن ایک رات زال نے اسے روکتے ہوئے کہا، "ماہین، ہم ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرا قبیلہ تمہیں برداشت نہیں کرے گا"۔ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا، "تو کیا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی"۔ اسی رات جنوں کے قبیلے نے زال کو اغوا کر لیا۔ ماہین کو وارننگ دی گئی، "اگر دوبارہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی اس کے ساتھ ختم کر دیا جائے گا"۔ ماہین نے ہار نہ مانی۔ اس نے پرانے نسخے، جنات کی کتب اور جنگل کے راز کھوجنے شروع کیے۔ اس نے ایک بزرگ عامل سے مدد لی، جس نے اسے ایک تعویذ دیا جو جناتی دنیا کا دروازہ کھول سکتا تھا۔ چاند کی 13ویں رات وہ جنگل میں داخل ہوئی اور ہر قدم پر موت کا سایہ تھا، مگر وہ آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار زال اسے ملا، قید میں۔ اس کے چاروں طرف جنات کا ہجوم تھا۔ ماہین نے تعویذ زمین پر مارا، ایک روشنی پھیلی اور قبیلہ چیخنے لگا۔ زال نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بھاگ نکلے، لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے ایک جن نے ماہین کو چاقو مار دیے۔ ماہین زخمی حالت میں لاہور واپس آئی۔ کسی کو کچھ نہ پتہ چلا، سب نے یہی سمجھا وہ خواب میں کھوئی ہوئی ہے، لیکن اس کی نیلی آنکھیں اب پہلے سے بھی زیادہ چمکتی تھیں، اور ہر چاندنی رات وہ چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی، "زال، میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں"۔ اور کہیں دور جنگل کے بیچوں بیچ زال اس کی تصویر بناتا ہے، اس دن کا انتظار کرتے ہوئے جب وہ دونوں دوبارہ ملیں گے۔